خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کو بڑا اپسیٹ، سٹی میئر کی نشستوں پر اپوزیشن کامیاب، مردان سے اے این پی کے حمایت اللہ اور کوہار سے سٹی میئر کے لیے جے یو آئی کے قاری شبیر زمان جیت گئے۔ پشاور میں بھی مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو برتری، بنوں میں بھی پی ٹی آئی کو سخت مقابلے کا سامنا۔ خیبر پختونخوا میں سٹی میئر اور تحصیل چیئرمینز کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ تحریک انصاف نے 8 نشستیں جیت لیں، جے یو آئی نے 10 سیٹوں پر میدان مار لیا، کئی دوسری نشستوں پر برتری بھی حاصل۔ اے این پی 4، مسلم لیگ نون 3 نشستوں پر کامیاب، آزاد امیدواروں نے 4 نشستیں حاصل کی۔ پشاور میں بھی پی ٹی آئی کو پذیرائی نہ مل سکی۔ خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات میں 2032 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ جنرل نشستوں پر 217، خواتین نشستوں پر 876 اور کسان نشستوں پر 285 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ یوتھ نشستوں پر 500 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں حکمران جماعت نے شکست کا اعتراف کر لیا۔ تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی نے کہا، بلدیاتی انتخابات میں مہنگائی ہماری شکست کا باعث بنی، اگلے 2-3 ماہ میں مہنگائی کم ہو جائے گی۔ دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے، شکر ہے کہ کوئی اور جماعت جیت گئی۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان کے خلاف توہین عدالت کیس پر سماعت، رانا شمیم کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی۔ لندن سے کوریئر کے ذریعے آیا لفافہ کمرہ عدالت پہنچایا گیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، عدالت کو تنقید سے گھبراہٹ بالکل نہیں ہے۔ 3 سال بعد ایک بیان حلفی دے کر اس کورٹ کی ساکھ پر سوال اٹھایا گیا۔ سماعت 28 دسمبر تک ملتوی۔ لاہور کے احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت، شہباز شریف کی پیشی، حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست عدالت نے منظور کر لی۔ ملزم احمد علی پر فرد جرم عائد کر دی گئی، ملزم کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے گواہوں کو طلب کر لیا۔ رہنما نون لیگ عطا تارڑ کہتے ہیں وزیر اعظم پر فارن فنڈنگ کیس ہی کافی ہے، منی لانڈرنگ میں ٹی ٹیز کا کہا گیا، اس میں 3 سالوں میں کچھ نہیں نکلا۔ 30 وزرائے خارجہ کا پاکستان آنا بڑی کامیابی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغانستان کے بینکنگ سسٹم کی بحالی سے متعلق قرارداد لائے، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ پاکستان سعودی عرب نے مل کر کردار ادا کیا، مسئلہ طالبان کا نہیں، مسئلہ 38 ملین افغان عوام کا ہے۔ وزیر خارجہ کی پروگرام صبح سویرے پاکستان میں گفتگو۔ افغانستان کا معاملہ بہت گمبھیر ہو چکا ہے۔ او آئی سی کے اجلاس کے حوالے سے شہباز شریف کا کہنا ہے، افغانستان کے عوام بے روزگار ہو چکے ہیں، خوراک نہیں ہے۔ نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کا فرض ہے کہ افغان عوام کی مدد کرے۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی خالی نشست پر انتخاب، صوبہ اسمبلی میں پولنگ جاری، پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ تحریک انصاف کی جانب سے مشیر خزانہ شوکت ترین سینٹ نشست کے لیے امیدوار شوکت جمال امیر زادہ اے این پی اور محمد سعید پیپلز پارٹی، ظاہر شاہ جے یو آئی فے کے امیدوار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، ڈیرہ غازی خان خصوصاً کوہ سلیمان کے علاقے میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے تحصیل کمپلیکس اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کوہ سلیمان کے ماسٹر پلان کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کی۔ بلوچستان میں زراعت کے لیے زیادہ قرضے دینے کی ضرورت ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کہتے ہیں زراعت کے شعبے میں فائنینسنگ بڑھانے کے لیے نئے ٹارگٹ مقرر کیے ہیں۔ ہاؤسنگ فائنینس میں 100 ارب روپے سے زیادہ کے قرضے منظور کیے گئے۔ میرا پاکستان گھر اسکیم میں 31 ارب روپے کے قرضے دیے جا چکے ہیں۔
شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خبر، اگلے سال نیوزی لینڈ ٹیم کا دورہ پاکستان کا اعلان۔ کیوی ٹیم آئندہ سال دسمبر میں پاکستان کا دورہ کرے گی۔ کیوی ٹیم دورے پر 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے میچز کھیلے گی۔ کیوی بورڈ اور پاکستان کے چیئرمین رمیز راجہ خان کی ملاقات کے بعد نیوزی لینڈ کے دورہ پاکستان کو حتمی شکل دی گئی۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم ستمبر میں بغیر کھیلے وطن واپس چلی گئی تھی۔ یورپ کی مختلف فٹ بال لیگز میں دلچسپ مقابلے جاری، ٹیمز کی پوائنٹس ٹیبل پر پہلے پوزیشن کے لیے جنگ۔ انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر سٹی نے نیو کاسل کو 4-0 سے شکست دی۔ لیورپول اور ٹاٹنہم کے درمیان میچ 2-2 گول سے برابر رہا۔ جرمن فٹ بال لیگ میں کولن نے اسٹٹگارٹ کو 1-0 سے شکست دی۔ ہاکی کے میدان سے اچھی خبر، پاکستان ایشین چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو 2 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دی۔ پاکستان اور جاپان کے 5-5 پوائنٹس، پاکستان نے 72 گول اوسط پر پول میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان سیمی فائنل 21 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ اور سعودی دارالحکومت ریاض میں سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب۔ پاکستانی سفارت خانے میں تقریب میں سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر اور سندھی کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی۔ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ کہیں پر الیکشن ملتوی ہوا تو کہیں ہنگامہ آرائی اور جشن بھی دیکھنے کو ملا۔ الیکشن کی مجموعی طور پر کیا صورتحال رہی، کون کامیاب ٹھہرا، کس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ کہیں پر الیکشن ملتوی تو کہیں ہنگامہ آرائی اور جشن دیکھنے کو ملا۔ الیکشن کی مجموعی طور پر کیا صورتحال رہی، اس تمام تر صورتحال میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ پشاور ذیشان کاکاخیل۔ ذیشان بتائیے گا، گزشتہ روز ہونے والے خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں تمام تر جو پولنگ کا عمل رہا وہ کیسا رہا، اوور آل جو ووٹرز کا ٹرن آؤٹ تھا وہ کیسا رہا، سیکیورٹی صورتحال کیسی رہی؟ جی بالکل، کل جو ہے خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ 2 مرحلوں میں خیبر پختونخوا میں انتخابات ہوں گے۔ جو پہلا مرحلہ تھا وہ 17 اضلاع میں، جبکہ باقی جو اضلاع ہے اس کا انتخابات وہاں پر دوسرے مرحلے میں اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ 17 اضلاع میں کل جو ہے انتخابات ہوئے، جس میں پشاور، نوشہرہ، مردان، صوابی، چرسدہ، کرک، ہری پور، منصیرہ اور اس سمیت جو دیگر اضلاع ہے وہاں پر انعقاد ہوا اور کافی زیادہ گہما گہمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی۔ کئی پر لڑائی جھگڑے تو کئی پر کارکنان کا جشن جو ہے وہ قابل دید تھا۔ خصوصی طور پر جو قبائلی اضلاع ہے سابقہ وہاں پر بھی، جس میں خیبر، ممند اور باجوڑ شامل ہے، وہاں پر بھی بلدیاتی انتخابات کا انعقاد۔ ٹھیک ہے، ذیشان کاکاخیل ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ کہیں پر الیکشن ملتوی، کہیں پر ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی اور جشن دیکھنے کو ملا۔ الیکشن کی مجموعی طور پر جو صورتحال رہی اس حوالے سے ہمیں ذیشان کاکاخیل پشاور سے بھی اپڈیٹ کر رہے تھے، اور گزشتہ روز 92 نیوز نے بھی بھرپور کے ساتھ ناظرین تک تمام تر صورتحال پہنچائی۔ اس حوالے سے مختلف مقامات پر، مختلف پولنگ اسٹیشنز پر ہنگامہ آرائی بھی دیکھنے میں آئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات 18 تحصیل کے غلط تمی غیر سرکاری نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد۔ تو ناظرین، آپ کو بتا رہے ہیں کہ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور مختلف پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی کی صورتحال بھی قائم و دائم رہی، اور اس حوالے سے ہمارے ذیشان کاکاخیل سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے۔ ذیشان بتائیے گا کہ کیا صورتحال رہی، اور مختلف مقامات پر پولنگ سٹیشن پر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ہنگامہ آرائی ہوئی اور جو سیکیورٹی کی صورتحال تھی وہ بھی خاصے قدرے بہتر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی۔ جی بالکل، 17 اضلاع میں 9000 جبکہ پشاور میں 1240 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے، جس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے مختلف مقامات پر افسوسناک واقعات جو ہے رونما ہوئے، جس کے نتیجے میں 2 افراد جان کی بازی بھی ہار گئے۔ لکی مروت میں واقعہ پیش آیا، کرک میں پیش آیا، ضلع خیبر میں ایک واقعہ پیش آیا، پھر جو درہ دمخیل ہے وہاں پر جو ہے پولنگ بوتھس اور مختلف جو جگہ ہے اس کو آگ لگا دی گئی ہے۔ پھر جب پشاور کی اگر بات کی
جائے تو پشاور کے گلبہار میں جو ہے وہ بھی توڑ پھوڑ کیا گیا اور احتجاج کیا گیا، جبکہ پولنگ عملے کے خلاف بھی شدید نعرہ بازی کی گئی۔ تو کل پورا دن جو ہے گیما گیمی رہی، کبھی پولنگ کا جو عمل تھا وہ رک جاتا تھا اور کبھی دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ خواتین کی جو پولنگ اسٹیشن تھے وہاں پر کافی زیادہ ہلہ گلا دیکھنے کو ملا۔ ورکر جو ہے ٹھیک ہے ذیشان کا خیل، آپ اس حوالے سے میں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔